کہ کفار کو بھی یہ بات کلیئر ہے کہ مسلمان ایک مشن کے اوپر ہے. امت نے بطور امت اپنا یہ مشن بطور بہت احسن طریقے سے سمجھا ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے, اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ دعوت اور جہاد ہے. یہ جو اسلام کے پھیلاؤ کا ایک ڈیوٹی مسلمانوں نے فلفل کی اور اس کو جہاد کے ذریعے سر انجام دیا, اس کو کفار سمجھتے تھے. تو انہوں نے کیا یہ کہ اس فکر کو مسلمانوں کے اندر سے کیسے نکالا جائے. تو وہ پھر کچھ ایسے افکار لے کر آئے مسلمانوں کے پاس. جب انہوں نے کولونائز کیا پوری امت کو تو انہوں نے کچھ افکار انسٹال کیے. تو فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے یہ فکر بھی انسٹال کی کہ منیمم ڈیٹرنس, اتنی طاقت رکھ لیں اپنے پاس کہ آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں. اور پھر جو فوج کا جو آپ کی ریاست کی فوج ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی حدود کی حفاظت کرنی ہے. تو صرف یہ ہوگا کہ کوئی آ کر آپ کے اوپر اٹیک نہ کر لے, اتنی منیمم پاور جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کوئی دوسری قوموں پر اٹیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ایکسپینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ کسی اور جگہ پہ بھی اگر کچھ ہو رہا ہے, سو فار ایگزامپل ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ غزہ میں ہو رہا ہے تو ایجپٹ یا ایران یا پاکستان کیوں وہاں پر جا کر انٹرونشن نہیں کر رہا ہے. اس کے پیچھے بھی یہی بیسک جو کانسیپٹ ہے. اب ہوا یہ کہ یہ کانسیپٹ وہ لے کر آئے, اس ایک کانسیپٹ سے انہوں نے مسلمانوں کی افواج کو بیرکوں میں بند کر دیا. اس ایک کانسیپٹ سے انہوں نے مسلمان کی افواج کو بیڑیاں بنا دی اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے اپنے خطے کے اندر رہیں گے. اب اگر کوئی اس طرح کی کانفلکٹ ہوتی بھی ہے تو آپ اس آئیڈیا کو مسلمان حکمرانوں کے منہ سے ری اٹریٹ ہوتے ہوئے سنتے ہیں. ہم منیمم ڈیٹرنس کر رہے ہیں, ہم نے پہلے ایڈوانسمنٹ نہیں کی, پہلا حملہ ہم نے نہیں کیا, ہم ایک ریسٹرین کی پالیسی کے اوپر چلیں گے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ مسلمان حکمران انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکہ کو پلیز کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو ہمیں سمجھایا تھا, آپ نے جو ہماری ریڈ لائنز کھینچی تھیں, آپ نے جو ہمیں افکار دیے تھے, ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں. یہ تو کسی اور نے پہلے بدتمیزی کر دی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کا ایک مناسب سا جواب دینے کی سوچ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا رسپانس نان ایسکلیٹری ہوگا, ہم ایسکلیشن لیڈر نہیں چڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں اسی لیے مسلمان ریاستوں میں ڈیفینس منسٹری تو ہے, وار منسٹری نہیں ہے. ڈیفینس بجٹ ہے لیکن ایکسپینشن بجٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں صرف جو بات یہاں پر میں پہلی بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مغلوبیت کی سوچ ہے یا یہ سوچ کہ جو رولز جو انٹرنیشنل آرڈر امریکہ نے سیٹ کیا ہے ہم نے اسی رولز کے مطابق چلنا ہے. نہیں لیکن ابھی تو میں تو دیکھیں آپ تو اوفینسو اس کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینس بھی صحیح طرح سے نہیں کیا. میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں, یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں نا, کہ یہ ایک اس کے پیچھے ایک پورا مغربی فلسفہ ہے جس کے وہ خود اس کو فالو نہیں کرتے. خود وہ مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتے ہیں, چاہے وہ ایران ہو, افغانستان ہو, عراق ہو, غزہ ہو, پوری طاقت سے حملہ کرتے ہیں, کوئی آپشن نہیں چھوڑتے. اور جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے یہ پٹی پڑائی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک منیمم اس پہ رہنا ہے. اچھا یہ جو اگلی بات ہے نا سر, یہ اگلی بات یہ ہے کہ اچھا چلے پھر ڈیفینس تو کر کے دکھائیں نا اپنا. سر ڈیفینس جو کر کے دکھانے والی بات ہے اس میں تو بہت کلیئرٹی ہے. وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ افکار انسٹال کیے بلکہ انہوں نے مسلمانوں ممالک کے اوپر ریجیمز بھی انسٹال کی. یعنی انہوں نے پراپر ریجیمز انسٹال کی اور انہوں نے کیئرفلی اس بات کو دیکھا ہے کہ اس ریجیم کے اندر ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس نظریے سے تھوڑا اختلاف رکھتے ہوں, ریڈیکل ہوں, اسلامسٹ, اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر نہ آ سکے. تو یہ جو ریجیمز ہیں, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کولونائزیشن آہستہ آہستہ ختم ہوئی, جو جس کو فزیکل کولونائزیشن کہتے ہیں, تو جو اس کے بعد ریجیمز آئیں وہ انہی جو جا رہا تھا یہاں پر کولونائزر اس نے وہ ریجیم انسٹال کر کے گیا اور آج تک. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریجیمز بھی ان کی انسٹال کردہ اور ان کے مدار میں چلنے والی ریجیمز ہیں. اور اس میں میری آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے نا, یعنی جو اسلام کا طریقہ کار ہے اور جو کامن سینس کا طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ ایک کسی دشمن نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہے, آئی ہیو ٹو انشور کہ میں دشمن کی وہ کیپیسٹی ختم کر دوں کہ وہ دوبارہ سوچے بھی نہ مجھ پر اٹیک کرنے کی. یعنی اگر کسی نے اپنے کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور میرے سٹیزنس کو مارا ہے, تو ایٹ لیسٹ میں یہ کروں گا کہ میں اس کی کیپیسٹی آف سیکنڈ اسٹرائک ختم کروں گا کہ میں آ رہا ہوں اور میں اتنی تباہی مچاؤں گا کہ دوبارہ تم سوچو گے بھی نہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک کامن سینس, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں مسلمانوں کو یہ بتایا ہوا ہے, یہ کانسیپٹ ہمیں یہ اسلامک کانسیپٹ ہے بیسیکلی, کہ اتنی زور سے مارنی ہے کہ وہ دوبارہ سوچے نا. یعنی قرآن پاک میں اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ, کہ جب تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ایسی مارو کہ ان کے پچھلے بھی عبرت حاصل کریں, ان کے جو اسپانسرز ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے سورہ انفال کی آیت 60 میں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, میکسیمم طاقت آپ نے اکٹھی کرنی ہے اس آیت کے مطابق, میکسیمم طاقت, تاکہ دہشت زدہ ہو جائے تمہارا دشمن بھی اور اللہ کا دشمن بھی, وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو. تو بیسیکلی ویسٹرن کچھ کانسیپٹس کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے, ویسٹرن رولز کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے, ویسٹرن انٹرنیشنل آرڈر کو سبسکرائب کرنے کی وجہ سے, اور ویسٹرن ریجیمز جو انسٹال ہیں ان کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ڈیفینس کی جب بات آتی ہے تو وہ اتنا ہی ڈیفینس جتنے کہ کوئی یہود و نصارہ میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے بس.